حضرت اسامہ بن زید بڑے لاڈلے تھے حضور کے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آنا جانا اچھا خاصا تھا کیونکہ حضور کے غلام زادے تھے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت زید منہ بولے بیٹے تھے، ان کے بیٹے حضرت اسامہ بچپن سے حضور کے گھر میں آنا جانا، ازواج مطہرات کے سارے گھروں میں ان کا آنا جانا تھا، چھوٹی عمر کے تھے. تو سارے صحابہ نے حضرت اسامہ کو تیار کیا کہ جاؤ حضور سے یہ بات کہو کہ یہ جو خاندان کی لڑکی پکڑی گئی ہے اس کے ساتھ تھوڑا سا رعایت کی جائے، اسے چھوٹ دی جائے، یا پھر جو سزائے الہی ہے اس میں تھوڑا سا کمی کر دی جائے. حضرت اسامہ صحابہ کے ریپریزنٹیٹیو بن کر کے گئے، ان کے نمائندے بن کر کے گئے اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب کا خیال یہ ہے کہ بنو مخزوم قبیلہ ابھی ابھی اسلام میں آیا اور انہی کی لڑکی پکڑی گئی اور آپ سزا سنا رہے ہیں، اس کو ہاتھ کاٹا جائے گا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ سے کہا یہ بات کس نے کہا تم سے؟ وہ ڈر گئے. کہا سارے صحابہ کا اس طرح خیال تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلال میں اپنے حجرے سے باہر آئے، سیدھے ممبر پر کھڑے ہو گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو خطبہ دیا حضرت اسامہ کو بھی زجر کرتے ہوئے فرمایا کیا تو اللہ کے حدود میں سے کسی حد میں سفارش کرنے آیا میرے پاس؟ اللہ کے حدود میں. اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جلال کا انداز یہ تھا، فرماتے ہیں لو فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا. سنو اے لوگو، محمد کی بیٹی فاطمہ سے بھی اگر یہ کام ہوتا تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹتا، میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا. تم تو بنو مخزوم قبیلے کی خاتون کے بارے میں کہہ رہے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی میرے گھر میں اگر ایسا ہو جاتا بفرض محال. اللہ نے حضور کے اہل بیت کو ہر عیب سے پاک رکھا ہے، لیکن رسول پاک نے عدل کا وہ اعلیٰ نمونہ پیش فرمایا. ارشاد فرماتے میں ہاتھ کاٹ دیتا. اور پھر یہ جملہ ارشاد فرمایا تم سے پہلے والی قوموں کو اللہ نے ہلاک و برباد کیا اس لیے کہ جب ان کے عزت دار لوگ گناہ کرتے تو انہیں سزائیں نہیں دی جاتی، جب ان کے غریب لوگ کام کرتے گناہ کرتے تو انہیں سزائیں دی جاتی تھیں. لیکن اسلام عدل کا نام ہے، انصاف کا نام ہے، یہاں سب کو برابر رکھا جائے. عزیزان گرامی وقار، آج میں مانگ بھی یہی کرتا ہوں کہ یہ جو معاشرے میں ڈس بیلنس ہوتا جا رہا ہے، لوگ آج دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں بھی قوانین خطرے میں آ گئے، ہمارا لا خطرے میں آ گیا، یہاں جس کی لاٹھی اس کی بھینس چل رہا ہے. اور اگر امن و امان چاہتے ہو تو مجھ سے مشورہ لے لو کہ نظام مصطفیٰ قائم کرو. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قوانین کو اڈاپٹ کر کے تو دیکھو امن و امان آئے گا. یہ جو جگہ جگہ ریپ کی کیسز بڑھتے ہیں، چوری کے کیسز بڑھ جاتے ہیں، قتل و غارت مرڈر کے یہ جو کیسز ہیں، اس کے لیے اسلام نے جو حدود رکھے ہیں، جو پابندیاں رکھی ہیں، اسے نافذ کر کے تو دیکھو. اب یہ میری بات کو سن کر کے کوئی ہو سکتا ہے واویلا مچا ہے، لیکن میرے عزیزو ہم نے ان بڑے نیتاؤں سے بھی سنا ہے جن کا اسلام سے تعلق نہیں، جب کئی بیٹیوں کی عزت اچھالی گئی تو انہوں نے بھی آواز یہ اٹھائی کہ اسلامی قانون ہونا چاہیے. اسلامی قانون کے طور پر ہمارے ممبئی کے ہی کئی بڑے بڑے دگج نیتا جن کو کہا جائے، انہوں نے بھی مطالبہ کیا تھا کہ اسلام میں جو قانون ہے ریپ پر، زنا پر، وہ نافذ کر دو تاکہ دوسرا کوئی ایک کام کرنے سے ہمیشہ کے لیے گھبرائے. تمہیں کسی نہ کسی دن احساس ہوگا کہ نظام مصطفیٰ ہی پوری کائنات کو امن بخشتا ہے. عزیزان گرامی وقار، عدل اور انصاف کے ترازو کو اگر کہیں مثالوں میں دیکھنا ہو تو اسلام کے دائرے میں دیکھو. باقی سارے لوگ، نوشیرواں نام کا ایک بادشاہ تھا جس کا عدل مشہور تھا کہ نوشیرواں عادل بادشاہ تھا، لیکن بڑا عادل بادشاہ جس کے عدل مشہور تھے اس کے بھی بارے میں تاریخ میں ہم نے پڑھا تو ایک مرتبہ اس کے خلاف کسی عورت نے کچھ مقدمہ کیا تھا یا کچھ معاملہ ہوا تھا تو اس کو پہاڑ کی چوٹی سے ڈھکیل کر گرا دیا گیا تھا. یہ وہ عادل لوگ ہیں جن کا عدل مشہور ہے. میرے عزیزو، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نظام میں ایسا کوئی عدل کے خلاف کام کرنے والا تمہیں نظر نہیں آئے گا. وقت کا خلیفہ بھی، حتیٰ کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ تھے، جانتے ہیں آپ جو گورنر آپ نے منتخب کیے ہوئے تھے
ہر شہر کا ایک گورنر ہر مہینے ان کی خبر گیری کے لیے قاصد بھیجتے تھے، یہ گورنروں کو دیکھ کر کے آؤ کس شان سے رہ رہے ہیں۔ اگر کسی گورنر کے پاس عمدہ نسل کا گھوڑا دیکھتے تو دوسرے دن اس گورنر کو طلب کر لیتے تھے کہ یہ گھوڑا تمہارے پاس کہاں سے آیا، کہیں پیسوں کی لین دین ہیرا پھیری تو نہیں شروع کر دیا، آپ کو شہر کا گورنر بنایا گیا، تمہارے پاس گھوڑا کیسے آیا۔ انہیں حساب دینا پڑتا حضرت عمر فاروق کے پاس۔ اگر کوئی نیا گھوڑا خرید بھی لیتا، گورنر کی بات کر رہا ہوں، حضرت عمر فاروق کے نظام میں یہ تھا کہ عام آدمی جو چاہے خرید لے، لیکن گورنر کی سیٹ پر بیٹھنے والا اگر ایک سواری نہیں خرید لیتا تو اس سے باز پرس ہونا شروع ہو جاتی۔ یہاں تک کہ اگر کوئی قیمتی لباس پہنتا تو حضرت عمر اسے طلب کرتے اور دوسرے گورنر کو وہاں بھیج دیتے، آؤ تم مسجد نبوی میں بیٹھو، اعتکاف میں بیٹھو، اب تمہارا کام عبادت کا ہے۔ گورنری ان سے ختم کر دی جاتی۔ اب یہاں سے ایک بات میں یہ بھی بتا دوں، حضرت خالد بن ولید، کون نہیں جانتا سیف اللہ کو، زندگی میں 125 جنگیں لڑیں اور ہر جنگ میں اللہ نے انہیں فتح عطا فرمایا۔ لیکن جانتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، حضرت خالد کب سے لڑ رہے ہیں؟ حضور کے زمانے سے، حضرت ابو بکر کے زمانے میں، حضرت عمر کے زمانے میں بھی جنگوں میں شرکت کرتے رہے، لیکن سپہ سالار آپ ہی رہتے تھے، اکثر جنگوں کا سپہ سالار آپ کو رکھا جاتا تھا۔ حضرت عمر آئے تو حضرت خالد بن ولید کو ان کے عہدے سے معزول کر دیا۔ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کسی کو عہدے سے ہٹا دینا یہ عیب کی بات ہے۔ حضرت عمر اور وہ بھی کس کو معزول کر رہے ہیں؟ خالد بن ولید کو، جن کو خود رسول اللہ نے سیف اللہ کہا ہے۔ اور حضرت خالد نے کوئی اعتراض نہیں کیا کہ مجھے کیوں ہٹایا گیا، مجھ سے بڑا کوئی جنگجو ہے، مجھ سے بڑا کوئی سپہ سالار ہے۔ ہٹ گئے، اپنے گھر پر آرام فرمانے لگے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کئی لوگ آئے، امیر المومنین، دیکھیں اسلام کا کیسا نظام ہے۔ کہا کہ آپ کو ان سے کیا مطلب تھا؟ وہ جس جنگ میں جاتے ہیں فتح ان کے قدم چومتی ہے، کامیابی ان کے قدم چومتی ہے، اور فتح کا جھنڈا گاڑ کر آتے ہیں، آپ نے انہیں معزول کر دیا۔ سنیں سیدنا عمر ابن خطاب کیا فرماتے ہیں، اللہ ایمان ہو تو ایسا ہو، فرماتے ہیں خالد بن ولید کی ساری صلاحیتیں اپنی جگہ پر، ان کی قیادت، ان کی سپہ سالاری اپنی جگہ پر، میں نے معزول اس لیے کیا کہ دنیا کو یہ پتہ چلے کہ ہم جو فتح حاصل کرتے ہیں وہ خالد کی وجہ سے نہیں، اللہ کی وجہ سے۔ ہاں، کوئی ذہن میں یہ بات نہ رکھ لے کہ خالد بن ولید ہے اس لیے ہی فتح ہوتا ہے۔ ہم دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں اور محمد عربی کے غلام ہیں۔ ابھی جو بات میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ دین کسی سے نہیں ہے کہ اس کے بغیر دین نہیں چلے گا، ایسا نہیں ہے۔